نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دو باغوں والے شخص کا واقعہ پڑھا اور اس کے بعد انسانی زندگی کے بارے میں ایک مثال دی گئی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو مثال بیان کی گئی تھی دو باغوں والے شخص کی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی۔ اصل میں اس سے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ یہ جو غریب صحابہ ہیں ان کو آپ اپنے سے دور نہ کریں، اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیریں، اور جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں آپ ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ اور یہ جو مطالبہ تھا یہ مشرکین مکہ کا تھا، اور مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چونکہ مالدار ہیں، سردار ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، منصب ہے، لہٰذا ہم یہ غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، اور نعوذ باللہ جیسے کمی لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، تو ہمارے مرتبے کے مطابق ہمارے لیے مجلس منعقد ہونی چاہیے۔ اور ان کو یہ زوم تھا کہ چونکہ ہمارے پاس مال و دولت ہے لہٰذا ہمارا کوئی خاص سٹیٹس ہے اور ہمیں ہمارا وہ ڈیو سٹیٹس ملنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً سے ایک مثال بیان کر دی، اور مثال بیان کر کے ان کو یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو دنیا میں مال و دولت کا ہونا اللہ کی رضامندی کا، اللہ کی خوشنودی کی کوئی علامت نہیں ہے، اور دنیا میں غریب ہونا، مسکین ہونا، یہ کوئی اللہ کے دھتکارے ہوئے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور دیکھو تمہارا معاملہ یہ دو باغوں والے شخص جیسا ہے، اس کو بھی اللہ نے مال و دولت دیا تھا لیکن اس نے بجائے اللہ کی بندگی کرنے کے، اللہ کی اطاعت کرنے کے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا تکبر کیا، اور وہ اکڑا کس کے سامنے؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ بالکل ہو بہو یہی کام تم بھی کر رہے ہو، اور تمہیں اللہ نے مال و دولت جو دیا تھا بجائے اس کے کہ تم اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے، تمہیں یہ مال و دولت لے ڈوبا، اور تم آج جو کفر کر رہے ہو اپنی سرداریوں کی بنیاد پر، اپنے مال و دولت کی بنیاد پر کر رہے ہو۔ لیکن دیکھو انجام کیا ہونا ہے؟ انجام یہی ہونا ہے کہ جیسے یہ مسکین شخص جو تھا، غریب شخص جو تھا، جو مومن تھا، بالآخر فتح اسی کی ہوئی، اور یہ جو مالدار شخص تھا، باغوں والا شخص تھا، اس کا یہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اور یہی معاملہ ایسا مکہ میں بھی ہوا کہ کچھ سالوں کی بات تھی، اور کچھ سالوں کے بعد وہی غریب لوگ، مسکین لوگ جو تھے، جن کو یہ دھتکارتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، وہی پھر واپس آئے ہیں، اور فتح مکہ ہوا، اور وہ لوگ غالب آئے، وہ حکمران بنے ہیں، اور یہ جو سردار تھے یا یہ مارے گئے، ذلت برداشت کرنی پڑی ان کو، یا پھر ان کو جو ہے وہ کچھ ان میں سے جو ہیں ان کو مکہ سے جانا پڑا، بہت کم ایسے لوگ تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو پھر ایمان قبول کرنا پڑا، تو یعنی ان کی چل نہیں سکی، ان اینی کیس ان کو اپنی وہ سرداریاں جو تھیں ان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ لہذا کہا کہ جو انجام ان دونوں کے معاملے میں باغ والے شخص کا ہوا ہے وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے، محض واقعات، محض تفاصیل، محض تمثیلات بیان نہیں کی جاتی، تو یہ کانٹیکسٹ تھا اس کا۔ اور ساتھ میں قرآن مجید کی اس صورت میں خاص طور پہ جو تھیم چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ مادہ پرستی، ظاہر پرستی، جو دکھ رہا ہے اس کو سب کچھ سمجھنا، یا ظاہر سے دھوکہ کھانا، اس کو بار بار نمایاں کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اور دجال کا جو فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ظاہری چیزوں کی بنیاد پر دجال اپنے آپ کو خدا بھی ثابت کرے گا۔ میں ایک چھوٹی سی بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں ایک تو پیرامیٹرز چینج کر لیے گئے ہیں کچھ چیزوں کے، اور دوسرا موجودہ دور کا جو دجل ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی ظاہری باتوں سے ایسا دھوکہ دے سکتے ہیں انسان کو کہ کسی کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ حقیقت دیکھیں، ظاہر کو نہ دیکھیں۔ ایک طریقہ جو رائج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے وہ پہلے اس کے الٹ دعوے کرتا ہے۔ پہلے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے بہت کچھ کروں گا، لیکن اصل میں وہ شخص جو ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے، اور وہ فریب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔
باور تو وہ یہی کرواتا ہے کہ میں ہی مسیحا ہوں، میں ہی نجات دہندہ ہوں، میں نے ہی سارے مسئلے حل کرنے ہیں، سب کچھ مجھ سے ہی ٹھیک ہوگا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں وہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہوتا ہے وہ محض لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ جن کو دنیا فالو کر رہی ہے، جن کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، ان کے دعوے اور ان کے عمل میں تضاد تو نہیں ہے کہیں؟ اگر تضاد ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک طرح سے دجالیت ہی ہے، مائنر سی ہے، آپ کہہ لیں دجالیت کا ایک بہت چھوٹا سا یہ ٹائنی پیکج ہے، لیکن بلکہ یہ دجالیت ہے کہ انسان کسی کے ظاہر کی بنیاد پر، اس کے دعووں کی بنیاد پر، یا اس کی چند ایسی ایکٹیویٹیز جو وہ دھوکہ دینے کے لیے کرے، جبکہ وہ کھل کے اس کے خلاف بھی کر رہا ہو۔ اور ہم آئے دن ہم اس طرح کے تجربات سے ہمیں سامنا پیش آتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ ان کے خاص اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ انتہائی کبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی ان کے آپ کہیں کہ گھناؤنے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ گھناؤنے مقاصد اگر ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دیے تو پھر تو ہمارا کام نہیں ہو سکے گا، لہٰذا ان کے ظاہر کو خوشنما بنایا جاتا ہے، انہیں لیڈر بنایا جاتا ہے، انہیں ہیرو بنایا جاتا ہے، اور ان کی ایسی پبلسٹی کی جاتی ہے، ان کو ایسا ان کا اورا کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے پاگل ہو جائیں۔ اور ایک دفعہ جب یہ سب ہو جائے تو لوگوں کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی، لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں پڑ جائیں گی۔ اب وہ شخص کیا کرے گا؟ لیبل وہ وہی رکھے گا جس کی وجہ سے اسے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن اندر خانہ وہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور بڑے پیمانے پہ جو اس کے باطل مقاصد تھے وہ ان کی تکمیل کرے گا۔ اور وہ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دعویٰ تو شاید یہ کر دے کہ بھئی میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، میں اللہ کے سوا کسی سے مانگتا نہیں ہوں، لیکن عمل اس کا یہ ہو کہ جہاں جس در سے اس کو ہلکی سی امید پیدا ہو وہ وہاں پہ اس در کے دروازے کھڑکائے، اور جہاں سے اس کو ہلکا سا گمان لگے کہ یہاں سے مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے منت ترلے کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ پہلے وہ لوگوں کو منوا چکا ہوتا ہے کہ دیکھو میں تو بہت بڑا متقی آدمی ہوں، میں تو بہت بڑا نیک آدمی ہوں، اور میں جو ہے وہ کسی پر میرا توکل نہیں ہے، کسی سے میں کچھ نہیں مانگتا، لیکن عمل اس کا بتا رہا ہوگا۔ اگر کوئی شخص حقیقت دیکھنے والا ہے، اگر وہ دعووں پر نہیں جا رہا بلکہ وہ کراس چیک کرتا ہے دعووں کو، اور وہ ٹٹول کے دیکھتا ہے کہ یہ بندے نے جو دعوے کیے تھے ٹھیک بھی کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ایک طرف سے تو دعوے یہ کر رہا ہے کہ میں صرف اللہ کا محتاج ہوں، لیکن دوسری طرف ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ منتیں سماجتیں ہوتی ہیں کہ جی کسی طریقے سے ہمیں فائدہ دے دیا جائے۔ تو ان چیزوں سے الرٹ رہیں، اور خاص طور پہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ سب لوگ جو دین کا نام لے کر اپنی وقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کا لیبل لگا کر لوگوں سے اپنی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے باطل مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اچھی طرح ٹٹولیں، ان کے دعووں پر، ان کی دو باتوں پر، ان کے ایک دو اقدامات کی بنیاد پر ان کے پیچھے نہ چل پڑیں، بلکہ ان کے پورے کردار، ان کے پورے رویے کو دیکھیں، ان کے پورے عمل کو دیکھیں، اور ٹٹول کے دیکھیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، چلیں دنیا کا لیڈر ہے وہ تو اگر آپ کو برباد کرے گا تو آپ کی دنیا برباد کرے گا، لیکن جو لیڈر دین کے نام پہ کھڑا ہوگا اور وہ آپ کی حمایت حاصل کرے گا تو وہ آپ کی آخرت بھی برباد کرے گا۔ تو بس آج کی دجالیت یہی ہے کہ خوشنما دعوے، خوشنما قسم کا ایک اورا اپنا کریٹ کر لیا جائے، لوگوں کے اندر اپنا ایک تصور قائم کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف جتنا مرضی اقدامات کیے جائیں، باطل مقاصد حاصل کیے جائیں، لوگ بس اس کو دیکھیں گے، وہ جو بیانات دیے گئے تھے لوگ ان کو دیکھیں گے۔ تو یہ چیز بالکل ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ حق و باطل کے پیرامیٹرز چینج کیے جا رہے ہیں، کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کے معیار کو ہی بدلا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جدید دور میں سوشل میڈیا نے یہ ٹرینڈ پیدا کیا ہے کہ جو شخص فیمس ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو شخص پاپولر ہے وہ ٹھیک ہے، یا جس کی فالوئنگ زیادہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ قطعاً یہ تصور حق و باطل کا نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہمیں کہیں یہ نہیں بتاتا کہ جس شخص کی فالوئنگ زیادہ ہو، جس شخص کی شہرت زیادہ ہو، جس شخص کی ناموری زیادہ ہو، وہ شخص صحیح بھی ہے، حق پر بھی ہے۔ کسی کا حق پر ہونا اور کسی کا مشہور ہونا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا ہم اچھے طریقے سے یہ چیز دیکھیں کہ کیا ہمیں جدید معیارات کے اوپر تو ہماری ذہن سازی نہیں کی جا رہی، کیا ہمیں سوشل میڈیا کے فیم، یا ہمیں کسی کی شہرت، یا ہمیں کسی کی پاپولیرٹی کی بنیاد پر یہ تو نہیں ثابت کیا جا رہا کہ یہ شخص حق پہ کھڑا ہے۔ میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دجال جب بھی آئے گا، اور لیٹس سے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ ہے یہی ہوگا،
تو سب سے زیادہ فالوور دجال کے ہی ہوں گے. ظاہر ہے عجیب و غریب کارنامے کر کے دکھائے گا تو اس کا بھی کوئی سوشل میڈیا پیجز ہوں گے، نہ فیس بک پہ پیج ہوگا، یوٹیوب پہ پیج ہوگا. تو پاپولیرٹی دجال کی بہت اوپر ہوگی. اور جن لوگوں کے نزدیک، جن لوگوں کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ پاپولیرٹی ہی حق کا معیار ہے، تو وہ کہیں گے بھائی لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، کیسے غلط ہو سکتا ہے یہ؟ لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ دعوے کیا کرے گا؟ وہ تو یہ دعوے کرے گا کہ میں آپ کے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھ پر ایمان لے آؤ اور مجھے خدا تسلیم کر لو. اور وہ دھوکہ دیکھتے ہوئے کچھ کر کے بھی دکھائے گا، کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنوں کے ذریعے کر کے بھی دکھائے گا. لہٰذا ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے جذبات کو تھام کے رکھیے اور اپنا نظریہ، اپنا ویژن قرآن سے لیجئے، اور بھیڑ چال کے پیچھے نہ چلیے. جو ہوا جس طرف چل رہی ہے اس طرف نہ چلیے، کیونکہ حالات بہت مخدوش ہیں، بالکل بھی اچھے حالات نہیں ہیں. اور کس طریقے سے باطل چیزیں جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کو فیم دلایا جا رہا ہے، تاکہ لوگ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز فیمس ہے بس اس کو اس کی ہاں میں ہاں ملا لیں، اس کو حق تسلیم کر لیں. تو اگر کوئی لیکچر سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اس کے ویوز ہیں تو یہ بنیاد نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اگر کسی شخص کے فالوور سب سے زیادہ ہیں، کسی سپیکر کو اگر سب سے زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، تو یہ قطعاً اس کے صحیح یا حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں اکثر لوگ ہیں وہ تو ایمان لاتے ہی نہیں. اکثر لوگ تو مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ تو جاہل ہوتے ہیں. اکثریت جو انسانوں کی ہوتی ہے وہ تو ایکسپلائٹ ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ جہالت پر مبنی ہوتے ہیں. لہٰذا فیم اور اکثریت اور پاپولیرٹی اور یہ سب بنیادیں اگر ہم اس چکر میں آ گئے تو کل کو ایسے لوگ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ یہ میکانزم ہے نا، سوشل میڈیا کا میکانزم ایسا ہے کہ اس میں بڑے طریقے سے لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے. شریف آدمی، علمی آدمی، اکیڈیمک آدمی، سنجیدہ آدمی کی یہاں گنجائش نہیں ہے. اور اس لیے ہم دیکھیں کہ اکثر کیا ہوتا ہے، اچھا جی میں اس کو کیوں سنوں، اس کے تو ویوز ہی نہیں ہیں، میں اس کو کیوں دیکھوں، اس کے تو لائکس ہی نہیں ہیں. تو یہ بڑے طریقے سے یہ دجالیت ہمارے اندر پیدا کی جا رہی ہے، جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ہمیں وہ نظر پیدا کرنی ہے جو ظاہر کے پردے کو پھاڑ کر اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی حقیقت ہے اس تک وہ پہنچ سکے، اور وہ اپیرنٹ چیزوں کو چھوڑ کر جو گہرائی میں چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھ سکے اور اس کی بنیاد پر حقیقت کا تعین کر سکے. اب اسی سلسلے کو جاری کرتے ہوئے آگے فرمایا گیا کہ دنیا کی جو حقیقت ہے اسی کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. اور کیسے واضح کیا جا رہا ہے کہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. آپ کو مسلسل جو تھیم نظر آئے گا وہ کیا ہے؟ دنیا کی ظاہری چمک دمک اور اصل حقیقت. دنیا میں جو اصل حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو چیزیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، اٹریکٹیو ہیں، ان میں اٹریکشن ہے، وہ کچھ اور ہیں. تو فرمایا کہ دو بڑی چیزیں جس کے پیچھے لوگ دنیا میں بھاگتے ہیں وہ مال اور بیٹے. اور جو بھی معاشرہ ہو، برل بیٹوں کی ایک خاص طرح کی اس میں ویلیو ہمیں نظر آتی ہے. اور آج کل کے دور میں تو خیر جدید دنیا نے یہ کیا ہے کہ جس بنیاد پر لوگ بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے وہ بنیاد عورتوں کے ساتھ بھی جوڑ دی. ظاہر ہے بیٹے کماتے تھے اور بیٹوں کی کمائی سے اس کا جو اس خاندان کا سوشل سٹیٹس ہوتا تھا وہ چینج ہوتا تھا. تو لہٰذا آج جدید دنیا نے یہ کہا کہ بھائی بیٹا ہو یا بیٹی ہو سب کمائی پہ لگ جائیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے. اور اب تو بعض جگہوں پہ بیٹیوں کے لیے کمانا آسان ہو گیا، بیٹوں کے لیے کمانا مشکل ہو گیا. لیکن مقصود جو بتانا ہے یہاں پہ شاید میں وہ کیا ہے کہ جو مال ہے اور بیٹے ہیں، جو ہائیلی اٹریکٹیو چیزیں ہیں دنیا کی، ان کے بارے میں ذہن میں رکھو کہ یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ نصیب والا ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ وہ اٹریکشن کا باعث ہیں جس کو اٹریکشن یہ پیدا کی گئی دنیا میں تاکہ دیکھا جائے کہ کیا تم اس اٹریکشن کے پیچھے اپنی زندگی گزارتے ہو یا اس اٹریکشن کی حقیقت جان کر اس کو بس اپنی زندگی کی ایک ضرورت تک محدود رکھتے ہو اور اپنی زندگی کسی مقصد کے لیے گزارتے ہو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ بہت بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی، اور وہ بہت بہتر ہیں آپ کے، اور وہ بہت بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی. یہاں پہ ہمیں دو آراء ملتی ہیں جو والباقیات الصالحات ہیں اس کے حوالے سے. کچھ علماء نے تو کہا ہے کہ جو باقیات الصالحات ہیں اس سے مراد وہ تمام نیک اعمال ہیں، جیسے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کہا گیا.
جس سے اللہ کی ہمیں رضا حاصل ہوتی ہو. تو ہر نیک عمل جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ باقیات الصالحات ہے. اور ایک رائے یہ ہے جو کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو باقیات الصالحات ہے وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ جو کلمات ہیں، کیونکہ جو سب سے جامع کلمات ہیں ذکر کے، اللہ کی یاد کے، وہ سب اس میں جمع ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سارے کلمات انتہائی اعلیٰ درجے کے کلمات ہیں اسلام میں، اور یہ سب سے بہترین ذکر ہیں. لہذا فرمایا کہ مال اور بیٹوں کے پیچھے کھپنے سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ ان کی ضرورتیں پوری کرو، اپنے دنیا کے تقاضے پورے کرو، لیکن یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ دنیا میں رہ جائیں گی. ہاں، سوائے اس کے کہ اولاد ایسی اولاد ہو جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. محض اولاد کافی نہیں ہے، بلکہ اولاد کا صدقہ جاریہ بننا یہ انسان کے لیے مفید ہے. تو لہذا فرمایا کہ باقیات الصالحات، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ باقیات الصالحات سے مراد یہ لیا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو نفع پہنچائے، وہ باقیات الصالحات. چاہے انسان نے ایسا علم لوگوں کو دیا کہ وہ علم آگے سے آگے چلتا رہا اور انسان کا اجر چلتا رہا، چاہے انسان نے لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام کر دیا کہ کنواں کھدوا دیا، کوئی اس طرح کا ادارہ بنا دیا جس سے لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، لوگوں کو راشن مل رہا ہے، یا اس نے کوئی ایسی خدمت سر انجام دے دی کہ مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کسی ادارے کا کوئی ادارہ بنا دیا، اس ادارے کے لیے معاونت فراہم کر دی. اور دیکھیے سب سے بڑا جو صدقہ جاریہ وہ یہی ہے کہ آپ کچھ ایسا کام کر جائیں جس کے نتیجے میں وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے. لہذا خاص طور پہ وہ ادارے جو آغاز میں ہوتے ہیں اور ان کی بنیادیں بن رہی ہوتی، بنیادوں سے مراد عمارت کی تعمیر نہیں ہے بلکہ اداروں کی بنیادیں ہوتی ہیں، تو وہاں جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اس ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس میں اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، تو یہ وہ صدقہ جاریہ جو دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن یہ بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ اس ادارے کے ذریعے قرآن سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے، لیکن وہ جن لوگوں نے بنیادوں پر کام کیا ہوگا، اس ادارے کی بنیادیں رکھی ہوں گی، اس بنیادوں میں تعاون کیا ہوگا، ان کے لیے ہمیشہ کا صدقہ جاریہ ہوگا. تو لہٰذا فوکس کس بات پہ کرنا ہے؟ یعنی کیا ہم کبھی اس بات کی ٹینشن لیتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میری نیکیاں کیسے جاری رہیں گی؟ یا ہمیں بس یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے میرے بچے کہاں رہیں گے؟ بچے کہیں نہ کہیں رہ لیں گے، لیکن میری آخرت کے لیے جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہی ہے کہ میں دنیا میں ایسا کیا کر کے گیا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا اجر جاری رہے. اور آپ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی مشکل سے تو گزار لی تھوڑی سی، لیکن دین کے لیے کوئی خدمت سر انجام دے گئے، کچھ لوگوں کو پڑھا دیا، کچھ شاگرد تیار کر گئے، یا انہوں نے کسی ادارے کے لیے وقت لگایا اور ایک میکانزم جنریٹ ہو سکا جس سے آگے اور لوگ تیار ہو رہے تھے، یا وہ اپنا مال جو ہے وہ دین کے لیے خرچ کر کے چلے گئے، صدقہ جاریہ بنا گئے. تو صدیاں گزرتی جا رہی ہیں لیکن اجر ان کو ملتا جا رہا ہے. ہمارے جتنے ائمہ دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے علماء ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، شاگرد تیار کیے، ادارے کھڑے کیے، اب چلتا جا رہا ہے. وہ دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا اجر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، مسلسل جو ہے ان کا اجر لکھا جا رہا ہے، اور واللہ عالم کتنے 100 سال تک ان کا یہ اجر لکھا جاتا رہے گا. اور یہ ہے اصل میں کمائی، یہ ہے اصل میں اچیومنٹ، یہ ہے اصل میں سکسیس. لہذا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ظاہر تو یہی ہے کہ مال اور بیٹے، لیکن سب یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، بس اس سے زیادہ اس کی وقت نہیں ہے. اور اصل چیز باقیات الصالحات ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور وہ بہت بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی. یعنی کسی چیز پر امید رکھنی ہے تو ان چیزوں پر امید رکھو. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جو ہی دنیا کی ساتھ بات ہوتی ہے تو اس دنیا کے سارے معاملے کو ملیامیر ساتھ ہی کیا جاتا ہے. بار بار اس صورت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا انجام ہونا کیا ہے، جس کے پیچھے تم اتنا کھپتے ہو، اتنا تک و دو کرتے ہو، اس کا انجام کیا ہونا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین صاف شٹیل میدان ہو جائے گی. اگین پھر وہی بات آ گئی، تیسری دفعہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ زمین کو ہم بالکل صاف شٹیل میدان کر دیں گے. یہ بڑے بڑے پلازے، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ برج خلیفہ اور یہ بڑی بڑی سوسائٹیاں، سب برابر، سب کی وقت ایک جیسی ہوگی. اور انسان دیکھتا رہے گا کہ میں نے اس کے لیے ساری زندگی لگائی تھی، میں یہ جو اتنی بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا کہ میں نے بیریا میں، DHA میں، فلاں بڑی سوسائٹی میں ایک کنال کا گھر بنا لیا، تو جیسے میں کوئی فن خواہ بن گیا ہوں دنیا میں.
کہاں ہے وہ؟ دکھائی نہیں دے رہا کہیں پہ، بالکل برابر، سب میدان کچی بستی بھی برابر ہے، اور 10 کروڑ روپے کا گھر جو ہے وہ بھی برابر ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں حقیقت نہیں ہیں، ان کو حقیقت نہ لو، بس دنیا سے جیسے گزر سکتے ہو گزرو، اور میکسیمم کچھ ایسا جمع کرو کہ جب آخرت میں آنکھ کھلے تو تمہیں وہ دکھائی دے رہا ہو۔ اب سوچئے جس شخص نے دنیا میں گزارا کر لیا تھا لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں انفاق کیا، اللہ کی راہ میں وقت لگایا، دین کا علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، یا جہاں علم دین دیا جا رہا تھا وہاں تعاون کیا، وقت دیا، اپنا مال دیا، قیامت کے دن وہ نظر آ رہا ہوگا اس کو کہ میں تو سارا کچھ بچا کے ساتھ ہی لے آیا ہوں، یہ کیا بھائی، یہ دنیا میں نہیں رہا میرا، یہ مال و دولت میرا سب کچھ ساتھ آ گیا ہے۔ اور خالی ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ کہیں گنا بڑھا کر دے گا انسان کو۔ تو سمجھدار کون شخص ہے؟ سمجھدار وہی ہے جس نے آخرت کے لیے محنت کی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہیں کہا جائے گا کہ آ گئے نا ہمارے پاس ویسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان بغیر لباس کے کھڑے ہوں گے اور بغیر ختنے کے ہوں گے، جیسے دنیا میں پیدا ہوئے تھے ویسی ہی دوبارہ پیدائش ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورتیں سب موجود ہوں گے تو کیا وہاں وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نا اس طرح سے بغیر لباس کے؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی، یعنی اس وقت کوئی کسی کی جسم کی طرف، کسی کے بہنا ہونے کی طرف فوکس ہی نہیں کر سکے گا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ لہٰذا انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے بالکل ویسے جیسے وہ پہلی دفعہ پیدا کیے گئے تھے۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ تمہیں دنیا میں تھوڑی سی ڈھیل کیا دی، تمہیں دنیا میں تھوڑی سی آسانی کیا دی، آسائش کیا دی، تمہیں کیا لگا کہ اب دنیا ہی دنیا ہے، اب یہیں رہیں گے، مزے کریں گے، کھائیں پیئیں گے، عیاشی کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، ہم نے تو واپس تمہیں بلانا تھا اور ہم نے تم سے حساب تب لینا تھا، ہم نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ آگے کلوزنگ دو، اب بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ مال دیا تھا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ عمر دی تھی، کہاں لگائی ہے؟ کن کاموں میں اپنا وقت لگایا ہے؟ جوانی دی تھی، اس کا بتاؤ، جوانی میں کیا کیے؟ یہ سب سوال پوچھا جائے گا، اور جب تک ان کا جواب نہیں دے گا انسان ہل نہیں سکے گا۔ وَوُزِّيَ الْكِتَابَ، اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے جو مجرم ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے اعمال نامے سے، ابھی وہ بند پڑا ہوا ہے، ابھی جو ہے وہ اس سے کھولا نہیں گیا، لیکن وہ ڈر رہے ہوں گے۔ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ ان کو پتا ہوگا جو کرتوت وہ کر کے آئے ہیں، ان کو پتا ہوگا آخرت کی تو تیاری کوئی نہیں کی، آخرت کو تو ہم نے بس ایسے ہی ڈالا ہوا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا چلو ہو گیا سو ہو گیا، رسمن کبھی کبھی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیا۔ ہم نے تو توانائیاں دنیا میں کھپائی تھی، ہم نے تو دنیا تعمیر کی تھی، ہم نے تو دنیا میں دنیا کی چیزیں اچیو کی تھی اور دنیا کی کامیابی حاصل کی تھی، یہاں تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہذا بندے کو پتا ہوگا اس کے اعمال نامے میں کیا کچھ ہے، کیا کرتوت وہ کر کے آیا، دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آیا ہے۔ تو مجرم جو ہوں گے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ نہ ہی کھلے تو بہتر ہے، کسی طرح جان چھوٹ جائے ہماری، کسی طرح درگزر کر دیا جائے، کسی طرح معافی مل جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مالی ھذا الکتاب، کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ یہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتا ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑتا ہے۔ دنیا میں جو ہم نے کیا ایک ایک لمحے کا حساب اس کتاب میں درج ہے، کوئی چیز سکپ نہیں ہوئی۔ جن کو دنیا میں ہم لائٹ سمجھ کے لائٹلی لیتے رہے اور وہ کام کرتے رہے، وہ بھی اس میں مینشن ہے، اور دنیا میں وہ نیکیاں جو کہ ہم نے معمولی سمجھ کے کی تھی وہ بھی مینشن ہے، چاہے برائی معمولی سمجھ کے کی ہے، چاہے اچھائی معمولی سمجھ کے کی ہے، مینشن سب کچھ ہے، ہر چیز درج ہے۔ اس دن بندے کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ جو میں نے وقت لگایا، یہ جو میں نے کام کیا تھا، کاش میں یہ نہ کرتا، اس کے بغیر میری دنیا گزر سکتی تھی، میرا کام چل سکتا تھا، یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا۔ تو مجرم کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ جو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑتی ہے، الا احصاها، مگر ہر بات اس کتاب میں شمار کر کے رکھی گئی ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اسے موجود پائیں گے، پورا ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تم یہ کر کے آئے، تم یہ کر کے آئے۔ آج کل ایک انداز چل رہا ہے نا کہ موٹر وے پہ جب انسان کا چلان ہوتا ہے تو جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ اتنی سپیڈ پر گاڑی چلا رہے تھے، تو اگر کوئی کہے نہیں نہیں جی میں تو نہیں چلا رہا تھا، تو فوراً سے نکالیں گے ٹیب اور اس کو تصویر دکھائیں گے اس کی، یہ آپ کی گاڑی ہے، یہ آپ کی ہی نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی،
ہاں یہ ہمارا کیمرہ ہے، فلاں مقام پہ اس کیمرے نے آپ کی تصویر لی ہے اور یہ اتنی سپیڈ آپ کی تھی۔ تو قیامت کے دن انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے، جو کرتوت ہوں گے، وہ سب اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ڈینائی کیسے کرے گا؟ کہہ ہی نہیں سکے گا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا۔ بالکل ہر چیز کلیئرٹی سے اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اپنے سامنے موجود۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ انسان کو وہاں وہی ملے گا جو انسان دنیا میں کر کے گیا تھا، جو یہاں بویا تھا وہ وہیں کاٹنا ہے، جو یہاں کر کے گئے تھے اسی کا نتیجہ وہاں پہ انسان کو ملے گا۔ پرچہ یہاں حل کر کے گئے تھے نا، بس اس پرچے کا ایگزیکٹ رزلٹ ملے گا، اس میں کوئی کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہو رہا ہے، اور قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور ان 7 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ تو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں اکٹھا آ گیا، یعنی 2 صورتیں ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں میں ساتھ ساتھ آ گیا۔ قصہ آدم و ابلیس میں کچھ حکمتیں ہیں ہمارے لیے، جن حکمتوں کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو 7 دفعہ دہرایا ہے، اور وہ باتیں ہمارے ذہن میں راسخ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید، جو اس قصے کو پڑھ کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ دیکھو، بہت بڑی بڑی اپرچونٹیز 2 لوگوں کے پاس موجود تھی، اور ان دونوں لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے رویے کی بنیاد پر ایک ان میں سے کامیاب ٹھہرا اور ایک ناکام ٹھہرا۔ لہٰذا یہ اپرچونٹیز دنیا میں ہم سب کے پاس آتی رہتی ہیں، اصل میں ہم بیہیو کیسے کرتے ہیں، رسپونڈ کیسے کرتے ہیں، یہ طے کرتا ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کو اویل کر رہے ہیں یا اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری بات قصہ آدم و ابلیس میں یہ بتائی گئی ہے کہ انسان اگر حسد کا شکار ہو جائے، تکبر کا شکار ہو جائے، تو اس کی تمام تر صلاحیتیں، اس کا تمام تر پوٹینشل اس کے حق کے بجائے اس کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو نفرتوں کے سودے ہیں، یہ جو دشمنیوں کے سودے ہیں، یہ آپ کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتے۔ وہ لوگ جن کی کل فوکس جن کا یہی ہے کہ فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ کر گیا، فلاں ایسا برا ہے، فلاں ویسا برا ہے، جن کو ایک دفعہ چڑ ہو جائے، کسی سے حسد پیدا ہو جائے، پھر وہ اپنی زندگی میں ہی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی صلاحیتیں کس کام کے لیے، وہ ہر وقت اسی پہ لگے رہتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو حسد اور تکبر ایسے امراض ہیں کہ اس انسان کو جو بلندیوں پر پہنچ سکتا تھا، اس کی وہ ساری توانائیاں کھپیں گی تو صحیح، لیکن پستیوں میں جانے کے لیے۔ لہٰذا کبھی بھی زندگی کو اس طرح سے ریئیکشنری نہ بنائیے کہ آپ کی زندگی کسی کے حسد میں، کسی کو نیچا دکھانے میں، کسی سے آگے بڑھنے میں گزر رہی ہو، بلکہ زندگی گزارنی ہم نے اللہ کی بندگی میں، اللہ کے قرب کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ سے قریب ہوتے ہوئے۔ دنیا میں ہمارے ساتھ اچھے واقعات بھی پیش آئیں گے، برے واقعات بھی پیش آئیں گے، اچھے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا، برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑے گا، دوست بھی ملیں گے، دشمن بھی ملیں گے، لیکن یہ سب ہماری زندگی کی ڈائریکشن طے نہ کریں۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہم نے اپنی زندگی کے لگامیں نہیں دینی۔ کسی سے نفرت کی بنیاد پر ساری زندگی اس کے خلاف گزار دی جائے، کسی سے بغض کی بنیاد پر ساری زندگی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے گزار دی جائے، یہ کوئی گھاٹے کا ہی سودا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابلیس جو ہے وہ چونکہ تکبر کا شکار ہوا، حسد کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے وہ تمام تر صلاحیتیں جس نے اس کو اتنے بلند مقام تک پہنچایا تھا کہ وہ اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہوتا، فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے ہاں موجود ہوتا تھا، وہ حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے کتنا پست سے پست ہوا کہ سب سے بڑا عذاب جو کل مخلوقات میں سے کسی کو دیا جائے گا وہ ابلیس کے حصے میں آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد اور تکبر کے نقصانات۔ پھر تیسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ کوتاہی، غلطی دونوں سے ہوئی ہے، ابلیس نے بھی غلطی کی ہے اور آدم سے بھی خطا ہوئی ہے، لیکن انسان اور ابلیسیت میں، یعنی انسانیت میں اور ابلیسیت میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ غلطی کو تسلیم کر لینا ہے۔ ابلیس نے غلطی تسلیم نہیں کی، لہٰذا راندہ درگاہ ہوا اور بدبختی اس کا مقدر بنی۔ حضرت آدم نے غلطی تسلیم کر دی، اللہ سے مطالبہ کیا کہ اللہ مجھے وہ کلمات سکھا دے جس سے میں تجھ سے معافی مانگ سکوں، اور معافی مانگ لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، اور تمام انبیاء جو ہیں وہ ان کی نسل سے آئے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے غلطی کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے میں۔ کسی بھی سٹیج پر زندگی میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارا کوئی رویہ، کوئی عمل، کوئی طرز ٹھیک نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ اب لوگ کیا کہیں گے، اب عمر ہو گئی ہے، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس کی اصلاح کر لیجئے تاکہ جو باقی زندگی ہے وہ تو خراب نہ ہو، وہ تو ضائع نہ ہو، اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔
تو یہ ہے انسانیت کہ انسان غلطی کرے تو اس کو تسلیم کر لے. غلطی ہونا ممکن ہے انسان سے، غلطی پر اصرار، غلطی کو تسلیم نہ کرنا، یہ انسان ہونے کی علامت نہیں، یہ ابلیس ہونے کی علامت ہے. اور کتنی دفعہ یہ ہوگا کہ انسان اگر غلطی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ مزید پستی میں ہی جو ہے وہ جاتا رہے گا، مزید پستی کی طرف دھکیلا جاتا رہے گا. لہٰذا غلطی کو تسلیم کرنا، اس کی اصلاح کر لینا اور اللہ سے اس کی معافی مانگ لینا اور آئندہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے، یہ انسان ہونے کی علامت ہے. تو یہ قصہ آدم و ابلیس ہے جو مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں بیان ہوا، اور ہر مقام پہ تھوڑا تھوڑا آپ کہہ لیجئے کہ کہیں پہ واقعے میں تھوڑی سی کوئی چیز اضافہ کر دیا گیا، کوئی تفصیل ایڈ کر دی گئی، لیکن 95% واقعہ تقریباً قرآن مجید میں ہر جگہ ایک جیسا ہی ہمیں نظر آتا ہے. تو قرآن مجید چونکہ یاد دہانی کی کتاب ہے، لہذا قرآن مجید انفارمیشن کے لیے صرف ایک دفعہ چیز بیان نہیں کرتا. جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنا دہرایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کتنا ضروری ہے اور ذہن میں تازہ کرنا کتنا ضروری ہے. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ایک چیز بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ جن تھا یا فرشتہ تھا. قرآن مجید کلیئر ہے کہ جن تھا، فرشتہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا تو ابلیس سے سجدے کا تقاضا کیوں تھا، تو یہ سمجھ دیجئے کہ جب بہت بڑا مجمع کوئی ہوتا ہے تو مخاطب جو کیا جاتا ہے وہ غالب اکثریت جو ہوتی ہے اسی کو کیا جاتا ہے. تو فرشتوں کو جب حکم دیا گیا تو ان فرشتوں میں جن ایک ہی تھا صرف، لہٰذا اس کو الگ سے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ وہ بھی حکم میں موجود. لہٰذا حکم فرشتوں کو دیا گیا، لیکن ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا جو کہ لفظوں میں موجود نہیں. اور اگر بالفرض یہ حکم ابلیس کو نہ ہوتا تو بجائے اس کے کہ ابلیس اتنا کچھ کرتا، وہ کہتا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا گیا تو میں کیوں سجدہ کروں. تو اس نے یہ نہیں کہا، قرآن مجید میں کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے، جو کہ آگے آ رہی ہے کہ یہ وجہ ہے سجدہ نہ کرنے کی. یہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور اس کے زوم میں آگ چونکہ افضل ہے اور مٹی کمتر ہے، لہٰذا ایک برتر شے کمتر کو کیوں سجدہ کرے. تو تکبر جو ہے وجہ بنی سجدہ نہ کرنے کی، نہ کہ حکم. لہٰذا بالکل کلیئرٹی ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جنوں کے پاس ہاں اور نہ کا اختیار ہے، یس اور نو کا اختیار ہے. ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ کا حکم چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، جبکہ فرشتے جو ہیں ان کے پاس ایسا اختیار ہی نہیں. لہٰذا فرشتوں سے یہ توقع ہی پاسبل نہیں ہے کہ فرشتوں کو اللہ کو حکم دے گا اور اس پر اس کی تعمیل نہیں کریں گے. تو وہ صاحب اختیار ہستی نہیں ہیں فرشتے. جن صاحب اختیار ہیں اور انسان صاحب اختیار ہیں، اور چونکہ ایک صاحب اختیار کے ہوتے ہوئے ایک اور صاحب اختیار مخلوق پیدا کی گئی تو اس کی جو یونیکنس تھی وہ زائل ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی. یہی وجہ بنی اس کے حسد کی اور تکبر کی کہ کیوں میرے ہوتے ہوئے ایک اور مخلوق پیدا کی گئی ہے جو کہ صاحب اختیار ہو اور اپنی مرضی سے وہ اللہ کی چاہے تو فرمانبرداری کرے، چاہے تو نافرمانی کرے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا. یعنی وہ ابلیس جس نے تمہارے ساتھ دشمنی کی اور جو آج تک تمہارا دشمن ہے، تو کیا تم اس ابلیس کو جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ ہی نہیں کیا تھا، کیسی اولاد ہو تم کہ جو اپنے آبا کے دشمن، ازلی دشمن کو دوست بناتے ہو، اور وہ بھی دوست بنا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہم لکم عدو، جبکہ ابلیس تمہارا دشمن ہے. تو ہم ابلیس کو کیسے دوست بناتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کھل کے اپنی مرضی سے یا پورے شعور سے تو یہ نہیں کہتا کہ میں ابلیس کو دوست بناتا ہوں، لیکن جب وہ ابلیس کے رستے پر چلتا ہے، ابلیس کے طریقے کو فالو کرتا ہے، ابلیس کے ایجنڈے کی تکمیل میں مددگار بنتا ہے، اپنی پوری زندگی کی روش سے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں ظاہراً انسان ہوں، میں ظاہراً آدم کی نسل سے ہوں، لیکن اصلاً میرا رویہ عمل یہ ابلیس والا ہی ہے سارا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں ابلیس کو فالو کرتا ہے، یہ ابلیس سے انسپائرڈ ہے، یہ ابلیس کا فین ہے اصل میں. بئس للظالمین بدلا، کیا ہی برا بدل ہے ان ظالموں کے لیے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں گواہ بنایا انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق کے وقت. جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، کیا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین پیدا کیے تھے تو کیا ان کو گواہ بنایا تھا؟ ان کی کوئی وقت تھی؟ یہ کوئی تھے وہاں موجود
ان کو دکھا کر بنایا تھا کہ یہ دیکھو یہ آسمان و زمین تخلیق ہو رہی ہے، تم اللہ کے شریک بناتے کیسے ہو؟ کیسے طے کر لیتے ہو؟ کیسے یہ مان سکتے ہو تم کہ یہ اللہ کے شریک ہیں؟ کیا یہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ کیا یہ اس کے گواہ ہیں؟ کیا یہ اس ٹرانسفر کے وقت، اس ٹرانزیکشن کے وقت موجود تھے؟ یہ موجود تھے وہاں پہ گواہی دینے والے؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو خدا کے ساتھ برابر کیسے کرتے ہو؟ اور اسی طرح یہ جو جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، معبود بنائے بیٹھے ہو، خود جب ان کی تخلیق ہوئی تھی تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ تمہیں ہم پیدا کریں یا نہ کریں؟ ان کی کوئی مرضی چلی تھی؟ وہاں پہ کوئی مرضی نہیں چلی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے تم مخلوق ہو ویسے یہ بھی مخلوق ہیں۔ اگر وہ واقعتاً کچھ بزرگوں کے نام پہ انہوں نے اگر بت بنائے ہوئے تو کہا کہ یہ جو جن کے بت بنا کے پوج رہے ہو وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہی تھے۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ یہ بدبخت لوگ جو ہیں، یہ جنہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا، تمہیں نعوذ باللہ لگتا ہے یہ اللہ کے ساتھ اس کے شریک ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن وہ کہے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا کہ وہ میرے شریک ہیں۔ اب قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے میرے شریک بنائے تھے نا، تم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، تم ان سے دعائیں کرتے تھے، ذرا پکارو ان کو، بتاؤ کہاں ہیں وہ، پکارو انہیں۔ فَدَعَوْهُمْ، تو وہ انہیں پکاریں گے، زندگیاں گزاری ہیں ان کے لیے، چڑھاوے چڑھائے ہیں ان کے آگے، ماتھے ٹیکے ہیں ان کے آگے، اور ان کی خاطر جو ہے مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں، لہٰذا اب ایک دفعہ پکاریں گے تو صحیح، شاید کوئی آسرا مل جائے، شاید کوئی امید پیدا ہو جائے۔ فَدَعَوْهُمْ، بس وہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کو کوئی جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ سب باطل تھا، سب دھوکہ تھا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے۔ یا تو یہ ہو جائے گا کہ اتنا گیپ پیدا کر دیا جائے گا کہ بیچ میں کہ وہ اور ان کے جو معبود تھے جھوٹے، جو دونوں جہنم میں ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ یا یہ ہو جائے گا کہ ایسی بدلی پیدا ہوگی، ایسی نفرت پیدا ہوگی کہ وہ چاہیں گی نہیں دوبارہ کبھی کہ وہ جن کو دنیا میں پوجتے آئے ہیں وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں بھی۔ کیا حسرت ہوگی انسان کو، زندگی جس کی پوجا میں گزار دی، جہنم میں وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہے، جس کو خدا سمجھے بیٹھا تھا، جس سے مرادیں مانگتا رہا، جس کے سامنے ماتھے ٹیکتا رہا، وہ اس کے ساتھ جہنم میں اکٹھے۔ کیا حسرت! عذاب، جلنے کا عذاب تو ایک ہوگا، لیکن جو کوفت ہوگی، میں نے کیا کیا دنیا میں، کس کے لیے میں سجدے کرتا رہا، کس کے لیے میں ماتھے ٹیکتا رہا، کس کے میں چڑھاوے چڑھاتا رہا، کس سے امیدیں لگا کے بیٹھا رہا، کس سے مانگتا رہا، میں کس چیز کو کامیابی سمجھتا رہا۔ تو یہ حسرت جو ہے وہ بہت بری حسرت ہوگی اس دن انسان کے لیے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرم لوگ آگ دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا، تو وہ جان جائیں گے کہ اب اس میں ڈالے جانے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ نہیں پائیں گے اسے بچنے کی کوئی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان لوگوں نے اتنی بیوقوفی کیوں کی، ان کو پتہ ہوتا، ان کو دنیا میں سمجھ بوجھ ہوتی، یہ اس رستے پہ نہ جاتے، کاش ان کو یہ کلیئرٹی مل جاتی، کاش ان کو سامنے بات واضح ہو جاتی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے سامنے بات واضح ہی نہیں تھی، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کھول کے بات سمجھائی نہیں گئی تھی اس لیے یہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم تو اس قرآن میں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ ہم نے تو تمہیں پانی سے بھی مثال دی، ہم نے تمہیں نباتات سے مثال دی، ہم نے تمہیں پہاڑوں سے مثالیں دی، ہم نے تمہیں دریاؤں سے مثالیں دی، ہم نے ہر فطری انداز سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور پھیر پھیر کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا سامان، ایسا زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا میں اللہ کی بندگی کر جاؤ گے تو کامیاب ہوگے، نہ کہ دنیا سمیٹنے پہ لگو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو قرآن مجید نے کوئی ہزاروں مضامین کے اوپر تو تفصیل نہیں بیان کی نا، ایمان کی ہی بات کی نا۔ احکامات تو قرآن مجید میں بہت کم آیتوں میں بیان کیے گئے، باقی پورا قرآن کیا ہے؟ ایمان ہے، اور ایمان کا لب لباب کیا ہے؟ کہ اصل حقیقت اللہ ہے، اصل ہستی اللہ کی ہستی ہے، اور اصل مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی سامنے عاجزی اختیار کرو، اور اللہ نے جس مقصد کے تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کی تکمیل کر کے دنیا سے جاؤ۔ اصل حقیقت آخرت ہے، اصل علم وہ ہے جو انبیاء نے تمہیں آ کر دیا، اصل حقیقت وہ ہے جو تمہیں انبیاء نے بتائی ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے کتنی دفعہ مختلف انداز سے، مختلف پیرایوں سے، مختلف اسالیب سے بیان کیا۔ سارے کے بعد بھی انسان کی بدبختی ہے نا، ہمارے پاس فزکس پڑھنے کا ٹائم ہے، میتھمیٹکس پڑھنے کا ٹائم ہے، وہ میتھمیٹکس کے اصول پڑھے ہیں جو زندگی میں کبھی اپلائی ہی نہیں ہوئے، ایسے ایسے فارمولے پڑھتے رہے، اے اسکوئر ٹو پلس بی اسکوئر پلس یہ پلس وہ،
99% انسانیت نے کبھی پڑھنے کے بعد ان فارمولوں کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. رٹے بھی لگائے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ٹیوشنیں بھی پڑھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا. سب چیزوں کے لیے وقت تھا. کمپیوٹر کے اندر اتنا گھس گئے، ہمیں اے آئی کا ہی پتہ ہے کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی. دنیا جہاں کا ہمیں پتہ ہے، سیاست کا پتہ ہے، امریکہ کیا کرنے لگا ہے، اسرائیل کیا کرنے لگا ہے، برطانیہ کیا کرنے لگا ہے، روس کیا کرنے لگا ہے. سب کچھ کیا ہے. نہیں کیا تو وہ قرآن جس میں اللہ نے حقائق کو کھول کھول کر مختلف پیرایوں سے، مختلف اسالیب سے، مختلف انداز سے بیان کیا، بہت سی تمثیلات دی. وقت نہیں مل سکا تو بس اس قرآن پڑھنے کا نہیں مل سکا. وقت نہیں مل سکا تو مقصد حیات کو سمجھنے کا وقت نہیں مل سکا. وقت نہیں مل سکا تو اپنی اصل منزل کو پہچاننے کا وقت نہیں مل سکا. تو گویا اس شخص کے مانند معاملہ ہوا نا کہ وہ ایک مثال بنی ہوئی نا کہ ایک شخص تیزی سے دوڑے جا رہا تھا. رستے میں کسی نے اسے پوچھا کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ کہتا یہ جلدی جلدی خط پہنچانا ہے. اس نے پوچھا کس کو پہنچانا ہے؟ اس نے کہا اتنی جلدی تھی کہ میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس کو پہنچانا ہے، اتنی جلدی تھی مجھے دوڑنے کی. کون سی دوڑ ہے دنیا کی جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، کھپ رہے ہیں، بالکل اپنے آپ کو اس میں فنا کیا ہوا ہے. کدھر جانا ہے بھائی؟ کرنا کیا؟ تو لہٰذا اللہ نے تو اپنی حجت تمام کر دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر بات کھول کھول کر آسان انداز سے اور فطری اسلوب سے اور دنیا کی ان چیزوں کی مثالیں دی ہیں جس کا مشاہدہ ہر شخص کر سکتا ہے، جس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے. قرآن مجید واضح کر دیا، ہدایت واضح کر دی. اب بھی کوئی شخص اس کو نہیں سنتا، نہیں پڑھتا، نہیں سمجھتا تو وہ پھر بدبخت ہے. وہ جائے پھر جہنم میں، پھر جلے جا کے. زبردستی تو کسی کو جنت میں نہیں ڈالا جا سکتا نا. جنت تک پہنچانے کے تمام راستے پیدا کیے گئے، تمام ہدایات انسان کو دے دی گئی اور بالکل اس کو واضح کر دیا گیا. اب وہ کہے کہ نہیں میں زبردستی جاؤں گا، تو زبردستی نہیں، فیصلہ انسان کا ہے. طے خود انسان نے کرنا ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوقات سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. یہ معاملہ ہے انسان کا کہ تمام تر دلائل کے باوجود کیا ہے، نئے نئے آرگومنٹس نکال کے لے آتا ہے. نہیں ہم نے پڑھنا ہے تو کس کا پڑھیں، کس فرقے کا پڑھیں؟ بھائی کسی ایک کا پڑھ لو. کیا کسی ایک کا پڑھ کے دیکھا ہے؟ نہیں نا. پڑھنا ہی نہیں ہے. میں سیدھا کہوں نہیں پڑھنا، کس فرقے کا پڑھیں؟ کیا میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ پڑھیں گے؟ نہیں نا. تو پھر سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہاں سے شروع کریں، کیسے کریں، کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ کیا دنیا کا علم بھی جو ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہے؟ 10,000 حجتیں انسان نکال کے لے آتا ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں تو عیاشی کرنی دنیا میں، مجھے کیوں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، اپنی زندگی تقویٰ کے ساتھ گزاروں، اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزاروں، محنت سے مال کما کے دوسروں پر خرچ کروں. نہیں مجھے نہیں چاہیے. اندر سے تو یہ ہے، اوپر سے پھر حجتیں نکال رہا ہوتا ہے، ایسے آرگومنٹ نکال رہا ہوتا ہے جو اس کے اصل میں آرگومنٹ ہوتے نہیں، جو اس کی اپنی وہ اصل اس کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. وہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دیا جائے کہ وہ آگے بڑھے گا. جیسے میں نے کہا نا، یہ اکثر لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ جی دین پڑھنا ہے، کس سے پڑھیں، کس فرقے کے پاس جا کے پڑھیں. کیا آپ نے کبھی واقعتاً سیریس ہو کے تگودو کی ہے یہ جاننے کی کہ کس سے پڑھنا ہے؟ آپ گئے ہیں تو 3-4 اداروں میں، آپ نے لوگوں سے جا کے پوچھا ہے کہ کیا پڑھاتے ہیں کیا نہیں پڑھاتے؟ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف جو گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں، یہ ان میں سے کون بہتر ہے؟ نہیں نہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں آپ کو پرواہ ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. میرے پاؤں میں اگر جوتا نہ ہو اور مجھے زمین کی جو گرمائش ہے وہ پاؤں کو تنگ کر رہی ہو، تو جب میں بازار جاؤں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں تو 8 دکانیں ہیں جوتوں کی، اب میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں میں کس سے لوں، سب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اوریجنل جوتا ہے، لہٰذا میں لیتا ہی نہیں ہوں، میں ننگے پاؤں ہی چلوں گا. ہوگا کبھی ایسا؟ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ جو روڈ کی تپش ہے نا وہ پاؤں کو جھلسا رہی ہے. اسی طرح اگر مجھے لگے نا کہ علم دین کے بغیر میری آخرت نہیں سنور سکتی، مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مجھے سمجھنا ہی سمجھنا ہے قرآن کو، تو اب میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گا، ایک جگہ جاؤں گا، دوسری جگہ جاؤں گا، تیسری جگہ جاؤں گا، لیکن میں ڈھونڈ لوں گا جگہ، میں پہنچ جاؤں گا اس جگہ تک جہاں مجھے لگے گا کہ ہاں یہ لوگ صحیح دین پڑھاتے ہیں. اسی طرح ایک عجیب تماشا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. جب ان سے مطالبہ کریں کہ بھائی آگے بڑھو، دین کی کوئی خدمت کرو، دین کے لیے کچھ کرو، پہلے مولوی جمع کیوں نہیں ہوتے؟ کوئی ایک آیت بتائیے قرآن مجید کی، کوئی ایک حدیث بتائیے جو یہ بتاتی ہو کہ آپ کی دینی ذمہ داریاں آپ پر تب عائد ہوں گی جب مولوی جمع ہو جائیں.
یہ کون سا بہانہ ہے کہ مولوی پہلے جمع ہو جائیں؟ آپ نے کیا کروانا ہے مولویوں سے جمع کر کے؟ آپ کے ذمے جو کام ہے دین کا آپ وہ کریں، آپ کے بس میں، آپ کے دائرہ اختیار میں جو چیزیں ہیں آپ اس کو پورا کریں۔ مولوی سب جمع ہو جائیں گے تو کیا پھر میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آؤ دین پڑھو، آؤ قرآن پڑھو؟ مولویوں کے جمع ہونے کے بعد میں لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، سیرت بھی پڑھنی ہے، اس کا مولویوں کے جمع ہونے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن اصل بات کیا ہے کہ بس کرنا نہیں ہے، لہٰذا اور جی مولوی جمع نہیں ہوتے آپس میں، اور جی کس سے پڑھیں، کس فرقے سے پڑھیں، یہ سب لیم ایکسکیوزز ہیں، اور جس کا یہ ایکسکیوز واقعی ہوتا ہے پھر وہ تگ و دو کرتا ہے، جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، چیزیں پڑھتا ہے، اور فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کون ٹھیک ہے کون نہیں۔ یا اگر کسی کو یہ پریشانی ہے کہ علماء جمع کیوں نہیں ہوتے تو وہ پھر کھپے گا علماء کو جمع کرنے کے لیے نا، دین لوگوں کو قریب لانے کے لیے محنت کرے گا، ملے گا جا کے لوگوں سے، ان کو ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو بات بتائے گا، ان کے اندر جو نیگیٹو خیالات ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ سیریس ہے، اگر وہ سنجیدہ ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو جب اس کو دین کی دعوت دی جائے گی وہ اس طرح کا کوئی آرگومنٹ لے کر اور آگے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام مخلوقات سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ یہاں پہ ہم بس 2 منٹ کا ایک پاز لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آخری جو تیسری کلاس ہے آج کی اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے آج کی کلاس کافی لمبی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، ہمت کریں استقامت کے ساتھ، انشاءاللہ ہم تیسری کلاس بھی اس طرح مکمل کرتے ہیں۔